پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک قاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم